दिन है 3 मई 2024। जब हर तरफ खबर फैलती है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर चांद पर अपना मिशन भेजा है। इसी दौरान पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि पाकिस्तान भी चंद्रयान 3 की तरह अपना मिशन चांद पर भेजने में कामयाब हो गया है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान भी चांद पर पहुंचने वाले ममालिक में शामिल हो गया है? इस मिशन को चांद पर भेजने के क्या मकासद हैं और ये मिशन चांद पर किस तरह पहुंच पाएगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाबात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं उसामा अफजल और आप देख रहे हैं उसामा स्पीक्स। पाकिस्तान का चांद पर पहुंचना जानने के लिए हम पहले चाइनीज मून मिशन को डिस्कस करते हैं। चाइना ने एक रोबोटिक मिशन चांद की तलाश में भेजा जिसको चंगाई 6 का नाम दिया गया। ये चाइना का दूसरा सैंपल रिटर्न मिशन था। इससे पहले 23 नवंबर 2020 को चंगाई 5 के नाम से एक सैंपल रिटर्न मिशन भेजा गया था जिसने 1 दिसंबर 2020 को चांद पर लैंड किया। इस मिशन को चांद के उस हिस्से से मिट्टी और पत्थर लेकर लौटना था जो हमारी जमीन से नजर आता है। इस मिशन की कामयाबी के बाद चाइना वो तीसरा मुल्क बन गया जो चांद से सैंपल लेकर जमीन पर आया। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ये कारनामा सर अंजाम दे चुके थे। चंगाई 6 को भी चंगाई 5 की कॉपी या बैकअप के तौर पर बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले ही चाइना के पास चांद के सैंपल मौजूद हैं तो इस मिशन को क्यों कर भेजा जा रहा है? दरअसल चंगाई 6 मिशन को चांद के उस हिस्से पर भेजा जा रहा है जो हमारी जमीन से नजर नहीं आता। इससे पहले इंडिया ने भी अपना मिशन चंद्रयान 3 चांद के इसी हिस्से पर भेजा था। इस हिस्से का नाम साउथ पोल एटकन बेसन है। चांद का ये हिस्सा तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़ा है। साइंसदानों का मानना है कि इस पर मौजूद चट्टानें चांद की इब्तदाई तारीख और चांद के इर्तिका के बारे में सुराग रखती हैं। चंगाई 6 अपने मिशन में चांद के इसी हिस्से से मिट्टी और पत्थर के सैंपल जमा करेगा जिससे साइंसदानों को इस रिसर्च में भी आसानी होगी कि चांद का यह हिस्सा जमीन से नजर आने वाले हिस्से से क्यों इतना मुख्तलिफ है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए चंगाई 6 को 4 मॉड्यूल्स के साथ डिजाइन किया गया है। एक ऑर्बिटर, दूसरा एसेंडर, तीसरा लैंडर और चौथा रिटर्न ऑर्बिटर है। दोस्तों, यहाँ से जानते हैं कि ये मिशन किस तरह अपना गोल कामयाबी से हासिल कर सकेगा। इस मिशन को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए साहिली वेंचिंग स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है। इससे पहले क्यूशियो नामी एक रिले सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में भेजा गया था। रिले सैटेलाइट चांद से सिग्नल्स को जमीन पर मौजूद स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने में मदद देती है। क्यूशियो 2 सैटेलाइट की मदद से चंगाई 6 और चाइना स्पेस स्टेशन के दरमियान कम्युनिकेशन मुमकिन हो सकेगी। अब जब मिशन चांद के ऑर्बिट में एंटर होगा तो चंगाई 6 के मॉड्यूल, लैंडर और एसेंडर अलग होकर अपोलो कार्ट के साउथर्न हिस्से पर नीचे उतरेंगे। ये हिस्सा साउथ पोल एटकन बेसन के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर वाक़ है। इस हिस्से में लैंडर पैनोरामिक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और जमीन में घुसने वाले रडार का इस्तेमाल करके सैंपल को इकट्ठा करेगा। चांद को छूने के बाद 48 घंटे के अंदर चंगाई 6 एक रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके चांद की जमीन में 2 मीटर तक ड्रिलिंग करेगा जिसका मकसद वहां से 2 किलोग्राम मवाद इकट्ठा करना है। इसके बाद एसेंडर लैंडर से अलग होकर ऊपर को उठ जाएगा और वापस आने वाले ऑर्बिटर के साथ मिलकर अपने ऑर्बिट को ज्वाइन कर लेगा। चांद से हासिल किए गए सैंपल को रिटर्नर में ट्रांसफर किया जाएगा जो नमूने को जमीन तक वापस लेकर आएगा। ये मिशन चंगाई 5 के लिए 22 दिन पर मुश्तमिल था, लेकिन चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का कहना है कि चंगाई 6 मिशन ज्यादा चैलेंजिंग होने की वजह से तवील हो जाएगा। इस मिशन को मुकम्मल होने में 53 दिन दरकार होंगे। दोस्तों, चंगाई 6 में चाइना ने एक मजीद इजाफा ये किया है कि अक्टूबर 2018 में चाइना ने ऐलान किया कि वो अपने शराकत दारों को ऑफर करता है कि वो इस मिशन में 10 किलोग्राम तक इजाफी पेलोड देकर इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं और इस पेलोड की इंफॉर्मेशन को अपनी फ्यूचर का हिस्सा बना सकते हैं।
اس کے بعد نومبر 2022 میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ مشن اپنے ساتھ 4 انٹرنیشنل پارٹنر کے پے لوڈ لے کر جائے گا۔ ان ممالک میں اٹلی، فرانس، سویڈن اور پاکستان شامل تھے۔ فرانس نے ڈرون نامی لینڈر کو بھیجا جس کا مقصد چاند کی سرفیس اور چاند کے ایٹماسفیئر میں موجود چاند کی مٹی اور مختلف گیسوں کو اسٹڈی کرنا تھا۔ اٹلی نے اپنا INRRI نامی ایک لینڈر بھیجا جس کا مقصد چاند کے مدار اور لینڈر کے درمیان فاصلے کو ماپنے کے لیے تھا اور لینڈنگ کی جگہ کی اسٹڈی کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح سویڈن نے بھی اپنا ایک لینڈر NILS کے نام سے بھیجا۔ اس کا مقصد چاند کی سطح پر موجود منفی آئنز کو اسٹڈی کرنا تھا۔ چوتھا ملک پاکستان تھا جس نے چنگائی 6 کے ساتھ اپنا ایک iCube قمر نامی آربیٹر مشن کے لیے بھیجا تھا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق iCube Q کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کی نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ 8 مئی کو چاند کے مدار میں پہنچ کر چنگائی 6 سے الگ ہو جائے گا۔ iCube ایک چھوٹا سیارہ ہے جس کو کیوبک شیپ میں بنایا گیا ہے۔ اس کا وزن 7 کلو گرام ہے اور یہ اپنے ساتھ 2 کیمروں کو نصب کیے ہوئے ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر بنائیں گے اور کچھ سینسرز کی مدد سے مختلف معلومات IST کو پہنچانے میں مدد کرے گا۔ یہ سیارہ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے آربٹ میں رہ کر اپنا کام کرتا رہے گا۔ اس مشن کے بعد پاکستان ان ممالک کی فہرست کو جوائن کر لے گا جن کے پاس اپنی چاند کی تصاویر موجود ہوں گی۔ یہ پاکستان کا پہلا چاند پر بھیجا جانے والا مشن ہے جو چنگائی 6 کے ذریعے چاند کے آربٹ تک پہنچ سکے گا۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان باقی دنیا سے اسپیس پروگرام میں کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی اسپیس ہسٹری دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان پہلے ان 10 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اسپیس پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ اسپیس پروگرام ڈاکٹر عبدالسلام کی سربراہی میں 1961 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو ناسا اور US ایئر فورس نے سپورٹ کیا تھا جس کی مدد سے پاکستان جون 1962 میں ایشیا کا تیسرا ملک بن گیا تھا جس نے اسپیس میں اسٹڈی کے لیے اپنا رہبر 1 نامی راکٹ لانچ کیا تھا۔ اس سے پہلے ایشیا میں صرف جاپان اور اسرائیل ہی یہ کام کر سکے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی ایئر فورس اور ناسا نے پاکستان کو اس پروگرام کو شروع کروانے میں کیوں مدد کی اور پاکستان کے اس پروگرام رہبر 1 سے کیا مقاصد جڑے تھے؟ اگر معلومات کو دیکھا جائے تو پاکستان نے یہ پروگرام امریکہ کی خواہش پر کیا تھا اور پاکستان کے اپنے اس سے کوئی مقاصد نہیں جڑے تھے۔ 1960 کے شروعات میں سوویت یونین نے اپنا پہلا سیٹلائٹ دی اسپوٹنک اسپیس میں لانچ کیا تو امریکہ کو اپنے پاور کو دکھانے کے لیے ایک ایسٹروناٹ کو چاند پر بھیجنا تھا جس کے لیے امریکہ ایٹماسفیئر میں سوئٹیبل لوکیشن کی تلاش میں تھا۔ اس تحقیق کے لیے بحیرہ ہند سب سے سوئٹیبل جگہ بنی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے کولڈ وار کے دور میں پاکستان امریکہ کے الائنس کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ امریکہ کو 1969 سے پہلے چاند پر اترنے کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بحیرہ ہند میں تعاون کرنے کے لیے پاکستان کو واشنگٹن میں آسان آپشن کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ شروعات میں پاکستان نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ناسا کی فنڈنگ سے پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ لانچ کر دیا۔ یہاں ناسا نے شرط رکھی کہ رہبر 1 سے حاصل ہونے والی تمام معلومات ناسا سے شیئر کی جائیں گی۔ رہبر 2 محلوں والا راکٹ تھا جس کا بنیادی مشن زمین کے اپر ایٹماسفیئر میں ہوا کے سٹرکچر کو اسٹڈی کرنا تھا۔ اس سے حاصل کردہ معلومات سے بحیرہ عرب کے موسمی حالات کے بارے میں بھی سمجھنے میں مدد ملی تھی جس کے نتیجے میں ملک میں ایک ڈوپلر ریڈار ٹریکنگ اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فنڈنگ کی کمی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کا اسپیس پروگرام آگے نہیں بڑھ سکا جس نے ہمیں اسپیس ٹیکنالوجی میں باقی دنیا میں کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو ویڈیو میں یہاں تک پہنچ کر آپ کو بہت سی نئی معلومات تو ملی ہوں گی لیکن ابھی آپ کو ایک شاکنگ انفارمیشن دینا باقی ہے۔
کہ چائنا اس مشن سے مستقبل میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ تمام پاورز ممالک چاند پر تحقیقات میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہیں۔ چنگائی 6 اپنی نوعیت کا پہلا مشن ہے جو چاند کے ساؤتھ پول ایٹکن سے سیمپل جمع کر کے زمین پر پہنچائے گا۔ چنگائی صرف ایک حصہ ہے کہ چائنا کے کمپریہنسو مون پلان کا۔ چائنا 2030 میں ایک ایسٹروناٹ کو چاند پر بھیجنا چاہ رہا ہے۔ یہ مشن اس کے لیے معلومات فراہم کرے گا۔ اس کے بعد شنگائی 5 کو بھیجا جائے گا جو چاند کے ساؤتھ پول میں شکیلٹن کارٹر پر لینڈ کرے گا۔ شکیلٹن پر ناسا نے بھی اپنا ایسٹیمس 3 نامی مشن 2026 تک بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس مشن کو امریکہ اور چائنا کے درمیان مقابلے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ چنگائی 7 ایک روور اور ایک چھوٹے فلائنگ پراپ پر مشتمل ہوگا۔ چائنا نے واضح کیا ہے کہ چنگائی 7 کے بعد 2035 تک چنگائی 8 نامی ایک اور مشن چاند کے ساؤتھ پول حصے کی طرف بھیجا جائے گا جو وہاں پر موجود تمام وسائل کا تجربہ کرے گا۔ یہ مشن چاند کی مٹی کو پگھلا کر اینٹیں تیار کرے گا جس کو روبوٹ کسی بھی بلڈنگ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور تجربہ زندگی کو ممکن بنانے کے لیے پودوں اور مختلف جراثیموں کو قابل عمل بنانے کی جانچ کرے گا۔ ان تمام معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تجربات دنیا پر حکمرانی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے طاقتور ممالک چاند پر مختلف اسپیس اسٹیشن بنانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اگر دنیا میں ایٹامک وار چھڑے تو وہ چاند سے بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر سکیں اور اپنی حکمرانی کو دنیا میں قائم رکھ سکیں۔ دوستو، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون اپنے مقاصد میں کتنا کامیاب ہو سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔